حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کم عمر میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ پاک نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جن و انس، شیاطین، چرند اور پرند اور ہر انواع و اقسام جانور پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن و انس، شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں انہی جن نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ سعد۔ اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء و مفسرین نے اس آیت کے مختلف تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ ایک آرا کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ یوں ہے، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سیدون پہ حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر فتح یاب ہوئے اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی، لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے، اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برکیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس شرکیہ عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ پاک سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ پاک نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی برکت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام حیثمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت کا پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اس انگوٹھی کے ذریعے امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلاتے تھے۔ اسے آپ کبھی خود سے الگ نہ کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تبھی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اسے اپنے سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر
بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینا کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اختیار اس شیطان کے قبضے میں آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو اب نہ کوئی پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے میں سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے یہاں نوکری کر لی۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک رہا، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت لیے حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے ادب و اطوار سے یہ بھاپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، لہٰذا محل میں موجود یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھا جائے گا، اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا۔ لہٰذا ایک روز وہ تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا اور جاتے جاتے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دیا تاکہ سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو اس مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہگیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لائے اور حکومت پھر سے سنبھال لی۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی تھی جو قرآن میں سورہ سعد میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ یہ رائے حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن زبیر اور قتادہ کی ہے اور ان سے تمام روایت ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق یہ انگوٹھی بعد میں آنے والے نبیوں کو منتقل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ اس طرح اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی۔